میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک کا گزر قبر کے پاس سے ہوا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہ شخص جس پر عذاب نازل ہو رہا تھا اس کی قبر میں نور ہی نور ہے، اور وہاں رحمت الہی عز و جل کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے، اس میں کیا راز ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ اگر اللہ کا نام لینے والا ہو، بچہ نیک ہو، نیکی کی راہ پر چلے، نیکی کے کام کرے، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس بچے کے والدین کو
اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری اور اس کے اچھے عمل کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اچھا ایک نیک بیٹا، اولاد صالح، متقی اولاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم انعام ہے۔ اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کو پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں نقل کیا گیا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نبیوں کی دعا ہم نے سنی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سچی پکی عاشق رسول ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ماننے والی ہو، ان کے مسلک پر چلنے والی ہو، دعوت اسلامی کی مبلغ ہو، اور ایسی نیک اولاد ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے کہ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ اور جب اس نیک اولاد کے والدین دنیا سے گزر جائیں، انتقال کر جائیں، تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا۔ اس کا درجہ جب بڑھایا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ہوا، تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ کس طرح اولاد کی دعاؤں کی برکت سے ماں باپ پر کرم بالا کرم ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صالح ہے۔ اور اب یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اولاد کا نیک اور بد ہونا یہ والدین کی تربیت پر منحصر ہے۔
اگر والدین اس کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو وہ ایک نیک متقی اور پرہیزگار شخص بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے. اگر ماں باپ اس کی تربیت برے انداز سے کرتے ہیں اور اس کے غلط کاموں پر بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برائی کر آئے تو اس کو سمجھانے کے بجائے اس کی برائی پر اس کی پذیرائی کرتے ہوں، تو ایسے ماں باپ کی ایسی تربیت پھر اولاد کی بربادی کا سبب بنتی ہے. چنانچہ میرے آقا، میرے ولی نعمت، میرے پیر و مرشد، بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت امیر اہل سنت، اولاد بگڑنے کے اسباب سے متعلق ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک عبرت والی وہاں آپ نے حکایت بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا، تو عموماً جسے یہ اس طرح کی سزا ملتی تو اسے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اسی طرح اسے بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اس نے جواب میں دیا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کی آخری خواہش پوری کی گئی. جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ماں کے کان وغیرہ کو نوچنے لگ گیا. یعنی ماں پر اس نے گویا کہ حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا. وہاں پر موجود لوگوں نے اس کو سرزنش کی کہ پاگل ہو گئے ہو، نامعقول شخص ہو، ایسے موقع پر تو معافی طلبی کی جاتی ہے، اور تم ایسے موقع پر کہ جب تم پھانسی کے تختے پر ہو تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو. اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے اس تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور انجام کار آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھا آپ نے ماں کی لاپرواہی اور تربیت کے معاملے میں اس قدر بے احتیاطی کا انجام آپ نے دیکھا کہ آخر اس کی اولاد پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئی. اور اگر ماں نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور اولاد کی تربیت کرتی ہو، اس کو شریعت کا پابند بناتی ہو، پھر اس کا بیٹا تو پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف چلا. جب یہ قافلہ ہمدان کے قریب پہنچا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تاکہ مال و اسباب لوٹ لیں. اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 برس تھی. ایک لوٹنے والا راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحب زادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا میرے پاس 40 دینار ہیں کپڑوں میں سلے ہوئے. وہ ڈاکو بڑا حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا بچے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ. نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے. وہ ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے، لوگوں نے تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپانے کا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، مگر تم نے
سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا چھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق اور مولا رب عز و جل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کرتا چلا جا رہا ہوں، مخلوق خدا کا دل دکھاتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مجھے سننے والوں، آپ کے اندر ایک یہ تشویش پیدا ہو رہی ہوگی، آخر یہ 18 سالہ نوجوان کہ کون نوجوان ہے جس نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور جس کی نیکی کی دعوت، جس کی سچائی نے ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سنو، یہ نوجوان، یہ 18 سالہ نوجوان جو ماں کی تربیت کا شاہکار نظر آیا، یہ نوجوان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکی، ماں باپ کی پرہیزگاری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کی تربیت پر بچہ پروان چڑھتا ہے۔ غور کیجئے اس رب کریم کا، ہمارے مالک و مولا کا ہم پر کس قدر یہ کروڑوں احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ ہمیں ایک ایسے ماں باپ کی صحبت عطا کی میرے رب کریم نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جو تمام صحابہ کرام سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جو تمام اولیاء کرام سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ماں باپ عطا ہوئے جنہوں نے ہمیں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول اختیار کرنے پر اجازت عطا فرما دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موجودہ حالات میں اخلاقی قدروں کی پامالی یاد رکھیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے۔ نیکیاں کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں و ڈرامہ تھیٹروں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آنسو رلاتی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی۔ تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی جد و جہد نے انسان کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی شان و شوکت اور ظاہری آن بان مسلمانوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہے، مگر افسوس اپنی قبر کو گلزار جنت بنانے کی تمنا دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ ان نامساعد حالات کا ایک بہت بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی درست اسلام کی تعلیمات کے مطابق تربیت نہ کرنا ہے۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے، فرد سے معاشرہ، فرد سے قوم، قوم سے معاشرہ بنتی ہے۔ آج اس معاشرے کی زبو حالی کا رونا شاید ہی کوئی نہ روتا ہو، سارے اس طرح کے آپس کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، جناب حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، جرائم یوں بڑھ گئے تو مجرم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی گفتگو اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک گفتگو کرنے والوں ذرا کبھی غور کیا آپ نے کہ آخر آج آپ کی گفتگو کا نتیجہ کیا؟ آپ حالات کے برے ہونے پر افسوس تو کر رہے ہیں، مگر یہ حالات کے درست ہونے کی آپ نے کوشش کیا کی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ایک دن آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے،
آج آپ کی اولاد جو 8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی ہے، یہ کل بڑی ہوگی. یہی ایک نوجوان، ایک جوان، کل اس نے شادی کرنی ہے، کل اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پھر اس کی اولاد نے بڑا ہونا ہے، کل اس نے باپ بننا ہے، کل اس نے استاذ بننا ہے، کل اس نے معاشرے کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی مقام پر اس نے آنا ضرور ہے. غور کیجئے کہ جب غیر تربیتی یافتہ، اور غیر تربیتی یافتہ سے میرے مراد اسلامی تربیت ہے. ہم جس تربیت کو تربیت کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ تربیت اسلام کو مطلوب نہیں ہے. جو ہم جس کو تربیت کہتے ہیں، ہماری تربیت فلم دکھانا ہے، ہماری تربیت ٹی وی کے سامنے بٹھانا ہے، ہماری تربیت صرف کالج اور یونیورسٹی کے اندر اپنے بچے کو بھیج کر اسے ماسٹرز کی ڈگری دلوا دینا ہے، اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دینا ہے، اسے MBA کروا دینا ہے، اسے BBA کروا دینا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ویل کوالیفائڈ پرسنالٹی بنا کر ایک معاشرے کے اندر ایک ابھار دینا ہے کہ بس یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، خلاص. اور ہم سمجھتے صرف یہی تربیت ہے. نہیں، غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں اسلام نے ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کو بیان کیا، وہاں اس کی دینی تربیت مراد ہے، اسلامی تربیت مراد ہے. آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ آپ کا بچہ صبح کو اٹھ کر ایک انگلش اخبار لے کر پڑھ لیتا ہے، آپ کو اچھا تو ضرور لگتا ہے، لیکن آپ کا یہی بیٹا قرآن مجید کھول کر نہیں پڑھ سکتا. آپ کے ماتھے پر شکن کیوں نہیں آئی؟ غور کرے بندہ. آپ کا بچہ اسکول نہیں گیا، آپ نے اٹھ کر اسے ڈانٹا. آپ کا بچہ ٹیوشن نہیں گیا، آپ نے اٹھ کر اسے ڈانٹا. دفتر سے آ کر آپ نے اس کے بارے میں پرسش کی، آج اسکول کیوں نہیں گئے؟ فیس حرام کی ہے میری، پیسے کے حرام کے میں دیتا ہوں کہ تم اسکول نہیں جاتے ہو، ٹیوشن کی فیس میری حرام کی ہے کہ تم ٹیوشن نہیں جاتے ہو، کیوں برباد کرتے ہو میری رقم کو، کیوں برباد کرتے ہو میری محنت کو؟ آج آپ نے اپنے بیٹے کو ٹیوشن نہ جانے اور اسکول نہ جانے پر کچھ سرزنش تو کی، مگر اے والد ذرا یہ بات بھی تو بتا دے کہ آج آپ کے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کا بیٹا ظہر کی نماز میں نہیں گیا، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کے بیٹے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کے بیٹے نے کسی کو دھوکہ دے کر آپ کی تجوری کے اندر لاکھوں روپے بڑھا دیے، مگر اس کو دھوکہ دینے پر آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ کیسا تربیت کا نظام ہے؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ اس پر بھی پھر یہ کرنا کہ جناب معاشرہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، تو اس بدحالی کی طرف معاشرے کو لے جانے میں کردار کس کا؟ جب غیر تربیتی یافتہ جس شخص کی، جس اولاد کی، جس بچوں کی اسلامی تربیت رہی ہوگی، احترام مسلم اس کو رہی ہوگا، والدین کا احترام اس کو نہیں ہوگا، مسجد کا ادب اس کو نہیں ہوگا، سنت کے مطابق اٹھنے بیٹھنے کے آداب اس کو نہیں پتہ ہوں گے، سنت کے مطابق بولنے کا طریقہ وہ نہیں جانتا ہوگا، قرآن کی تعلیمات وہ نہیں جانتا ہوگا. جب وہ اسلام جو ایک خوبصورت اور ایک عمدہ اور ایک پرامن معاشرہ چاہتا ہے اور اس معاشرے کو بنانے کے لیے ہمیں ارشادات عطا کرتا ہے، جو شخص ان ارشادات کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ان کو سمجھتا نہیں، وہ اس پر عمل کیسے کرے گا؟ جب عمل ہی نہیں ہوں گے تو وہ پرامن اور ایک باحیا معاشرہ جس کا مطالبہ، جس کی تربیت اسلام ہمیں کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، حدیث جس کی تربیت دے رہی ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو وہ قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچے کو اس حدیث کی تعلیم نہیں دی. اب بتائیے کہ یہ پرامن اور ایک با اخلاق اور با حیا معاشرہ کیسے بنے گا؟ کیا آپ کی میری صرف اور صرف ڈسکشن سے بن جائے گا؟ نہیں. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں تبدیلی آئے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اور اولاد کی تربیت کے گڑ سیکھنے پڑے گی، اولاد کی تربیت کا طریقہ کار سیکھنا پڑے گا. آج آپ کا بیٹا شرابی بن گیا، آج آپ کا بیٹا جواری بن گیا، آج آپ کا بیٹا بے نمازی بن گیا، آج آپ کا بیٹا آپ کی بات مانتا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں جناب میرے بیٹے کو کسی نے بگاڑ دیا. نہیں، مت رہیں اس غلط فہمی کے اندر کہ میرے بیٹے کو کسی نے بگاڑ دیا. بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری اے والدین آپ پر تھی. سورہ تحریم پارہ 28 آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو
اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت کا یہ حصہ میں نے پڑھا اور اس کا ترجمے کا حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی۔ یہ اولاد چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، ہمارے پاس جو موجود ہے وہ رب نے عطا کیا۔ یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو کیسا بنانا ہے، اسے کیسی زندگی گزارنے کی طرف لے کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں ہماری تربیت فرمائی۔ جو آج ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ ایسی تربیت کرنی ہے۔ ہم نے ایسی تربیت نہیں کی۔ بتائیے یہ درست ہے؟ ہم نے اس کی تربیت اپنی سوچ کے مطابق کی۔ ہم نے خود کو سامنے رکھا کہ میرا بیٹا میرے لیے کیا، ارے یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ جب دنیا سے آپ کا بیٹا چلا جاتا ہے تو آپ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ وہ کیا ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی چیز سے اللہ کی طرف لوٹ گئے، اللہ کا مال تھا اللہ کی طرف چلا گیا، یہ ہمارا تھا کب؟ اس سے ہم نے اس انداز سے کیوں پالا، اس کی پرورش ہم نے اس انداز سے کیوں کی کہ یہ آج میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، اگرچہ گناہ گار بنے۔ مگر یاد رکھیے، جو اس طرح اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، جب وہ اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار نہ بنا سکا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ اس کا بیٹا اس کا مطیع و فرما بردار بنے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے، آئیے اب میں آپ کو وہ چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں جس کو سامنے رکھ کر ہم بچے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنانے والا بنے گا۔ صلو علی الحبیب۔ یاد رکھیے، یہ بات عام ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے حق ہوتے ہیں، صحیح ہے، اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اور اتنے حقوق ہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور ماں باپ اسی بات کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اگرچہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، یہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے یہ وضاحت کر دی۔ اب آئیے ماں باپ کے حقوق بیان کرتا ہوں کہ ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوا، بالغ ہوا، شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ مکلف ہوا، اس کے بعد ماں باپ کے احکامات جاری ہوئے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے احکامات اس پر جاری ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے، اولاد کیا ایک وقت آتا ہے جس پر اس کے ماں باپ کے احکامات جاری ہوئے، باپ پر، مرد پر شادی سے پہلے ہی اولاد کے حقوق جاری ہو گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اولاد ہے ہی نہیں، شادی ہوئی نہیں ہے، اور نہ اولاد نہ شادی، اور مجھ پر میرے بچوں کے حقوق جاری ہو گئے، یہ کیسے؟ جی ہاں، سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا، نیک عورت سے شادی کرے۔ نیک عورت سے شادی کرنا یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ عمدہ سے عمدہ بیج بھی، یاد رکھیے، جو بات میں نے عرض بیان کی اس کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، عمدہ سے عمدہ بیج بھی اس وقت اپنے جوہر دکھا سکتا ہے جب اس کے لیے عمدہ زمین کا انتخاب کیا جائے۔ ماں بچے کے لیے گویا زمین کی حیثیت رکھتی ہے،
لہذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ماں کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی. متعدد احادیث مبارکہ میں مرد کو نیک، صالح اور اچھی عادات کی حامل پاک دامن بیوی کا انتخاب کرنے کی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 حسن و جمال، نمبر 4 دینداری. پھر میرے آقا نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. سنن ابن ماجہ کے حوالے سے نقل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن و مال انہیں سرکشی و نافرمانی میں مبتلا کر دے، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیز دیندار ہو تو بہتر ہے. دوسرا حق، اچھی قوم میں نکاح کریں. نکاح کے سلسلے میں عورت کے اہل خانہ کے طرز زندگی کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو کہ عورتیں اپنے ہی بہن بھائیوں کے مشابہ بچے پیدا کرتی ہیں. کتنی تربیت ہے، ذرا غور تو کیجیے، کتنی تربیت ہے. اور ہم کس طرح ڈھونڈتے ہیں آپ کے سامنے. اگر یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو جائیں اور میرا اسلامی بھائی اور ان کے والدین اس بات پر پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی نیک اور پارسا اور دیندار اسلامی بہن سے کریں گے، ایسی بچی سے کریں گے جو باحیا ہو. اور لڑکی کے ماں باپ اگر یہ تمنا، یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی اسی سے کرنی ہے کہ جو نیک و پرہیزگار ہو، متقی ہو، ایماندار ہو، سنتوں کا پیکر ہو، امامہ پہنتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو، متقی ہو، خوف خدا والا. پہلے تھے ایسے ماں باپ، گزرے ہیں. یہ میں کوئی عجوبی سی بات نہیں کر رہا. حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا. دنیاوی مشاغل سے بہت دور ہو چکے تھے. آپ کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت حسین و جمیل، نیک اور پرہیزگار تھی. ایک دن اس صاحبزادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا. ان کی بیٹی کے لیے کرمان کے بادشاہ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کس سے ہوتی؟ کرمان کے بادشاہ سے. لیکن قربان جائیے اس ولی کامل پر، آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میری بیٹی ملکہ بن کر دنیا کی طرف مائل ہو جائے. اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 3 روز کی مہلت دیں. اس دوران آپ مسجد گھوم کر کسی ساحلے انسان کو تلاش کرنے لگے. دوران تلاش ایک لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت اور پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا، منع کیا، میری شادی نہیں ہوئی. پھر پوچھا کیا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، خوبصورت، پاک باز اور نیک ہو؟ اس نے کہا میں تو ایک غریب شخص ہوں، بھلا مجھ سے ان صفات کی حامل لڑکی کا رشتہ کون کرے گا؟ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں کروں گا.
یہ دراہم لو، وہاں کی جو کرنسی تھی، وہاں کی جو رقم تھی، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ نوجوان وہ چیزیں لے آیا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس نیک اور متقی اور عاشق رسول نوجوان سے کر دیا۔ صاحبزادی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سراخی کے سوا کچھ نہیں۔ کس سے گھر میں آئی کہ اس گھر میں پانی کی ایک سراخی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس سراخی کی ایک روٹی، اس سراخی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس نئی نویلی دلہن نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ شوہر نے جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی ہے۔ ہائے! یہ سن کر وہ نئی نویلی نیک پرہیزگار ایک ولی کامل کی بیٹی کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑائیے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ شیخ کرمانی کی دختر مجھ جیسے غریب انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، ایسی مطلب میرے ساتھ کیسے رہے گی، میں کیسا غریب آدمی ہوں۔ لڑکی نے پلٹ کر کہا معاف کیجیے گا، میں آپ کی مفلسی کے باعث اپنے باپ پہ کر لوٹ کے نہیں جا رہی، بلکہ اس لیے لوٹ کے جا رہی ہوں کہ مجھے آپ کا توکل کم نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے رب پر بھروسہ کم ہے، اس لیے مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت، عفیف اور صالح کیسے کہا، جبکہ آپ کا اللہ پر بھروسے کا حال یہ ہے کہ آپ روٹی بچا کر رکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر! یہ باتیں سن کر نوجوان بہت متاثر ہوا اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے لڑکی سے کہنے لگا، یعنی ندامت کا اظہار کیا۔ لڑکی نے پھر کہا میں ایسے گھر نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی جاتی ہے، اب یہاں یا تو میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ یہ سن کر نوجوان فوراً باہر نکلا اور روٹی خیرات کر دی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا تو یہ ہے نا کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، ہمیں یہ پوچھنا ہے لڑکا کماتا کتنا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ لڑکا کہاں سے کماتا ہے، یہ بھی نہیں پوچھنا، پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ چھوٹی موٹی بیچارے کی نوکری ہوئی 3-4-5 ہزار کا ہوا تو اس کا نکاح بڑی مشکل سے ہوگا، بھلے نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، امام والا، داڑھی والا ہو، اور اگر مدنی قافلوں کا مسافر ہے، 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرتا ہے، 26 ماہ قافلوں میں سفر کرتا ہے، یا اللہ یہ تو 12 ماہ کے قافلے میں چلا جائے گا، میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ یہ تو 26 ماہ کے قافلے میں چلا جائے گا، میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ ارے آپ کی بیٹی کا کیا بنے گا؟ اگر آپ کی بیٹی کے حقوق ادا کر کے جاتا ہے تو آپ کو نقصان کیا ہے؟ ایسے کئی نوجوان دیکھے ہیں جن کی آمدنیاں دیکھ کر باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، چند دنوں کے بعد وہ نوجوان کلاش ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور چند دنوں کے اندر ان کے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ پھر وہی نوجوان باہر کے ویزے لگاتا ہے کہ میں باہر جا کر کماؤں گا، پھر یہی بیوی جو مدنی قافلوں میں تو سفر کی اجازت نہیں دیتی لیکن نوٹیں کمانے کے لیے تو منتیں کرتی ہے کہ جائیے اور جا کر ڈالر، پاؤنڈ اور ریال کما کر بھیجیے تاکہ ہمارے بچوں کو گزارو۔ سسر کو کوئی اعتراض نہیں، ساس کو کوئی اعتراض نہیں، ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر بچہ دنیا کے کسی کونے میں جا کر نوٹیں کماتا ہو، کوئی اس کو کہنے والا نہیں ارے اپنے بچوں کی دوائی کا بھی لحاظ کیا، اپنے بچوں کی دوائی کی فکر کی، کبھی بیوی کی فکر کی، کبھی گھر کے بارے میں سوچا، اسے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نوٹیں کمانے کے لیے گیا ہے، وہ دولت کمانے کے لیے گیا ہے، وہ اپنی دنیاوی عیش و عشرت کا سامان جمع کرنے کے لیے گیا ہے۔ مگر اسی طرح کوئی نوجوان اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے اگر امامہ سجا لے، داڑھی سجا لے، مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے، مدنی انعامات کا عامل بن جائے،
نرم نرم گدیلے کو چھوڑ کر چٹائی پر سونے والا بن جائے اور اس طرح اپنے اندر سنتوں بھری زندگی کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے تو تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب ہماری سوچ یہ بن گئی تو پھر اس معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ہم کیوں سوچتے ہیں؟ یہ کیسی سوچ ہے جو صرف سوچتی ہے؟ یہ کیسا جذبہ ہے جو صرف کرتا ہے لیکن کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں؟ یہ کیسا فرد ہے جو معاشرے کی بدلنے کی تو باتیں کرتا ہے لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ارے جب خود کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ ذاتی جذبات کو نہیں کچل سکتے، اپنی نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ارے کسی قوم سے اور اس طرح کے معاملات سے کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ جو اپنی خواہشات کو نہیں کچل سکتا وہ کسی قوم سے کیا مقابلہ کرے گا؟ چھوڑ دیجئے یہ باتیں، خود اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں، کیا کیا برائیاں چھپی ہوئی ہیں. اور میں اسی حوالے سے انتہائی بنیاد سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے بنیاد آپ کی اولاد ہے، ہماری اولاد ہے. جب یہ سنتوں کے مطابق پروان چڑھے گی انشاءاللہ عز و جل، دیکھیے اس کے اندر کیسا مدنی رنگ آئے گا اور یہ نوجوان آگے بڑھ کر کیسا ہمارے معاشرے کو سنتوں کا گھیوارہ بنا دے گا. آپ کوشش تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں، اپنے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا تو کریں. اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں. ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایسے بے حیائی کے حالات گھر میں دے دیے. کیوں اپنے بچوں کی جوانی، کیوں اپنے بچوں کی عمریں، کیوں اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت سے کھیل رہے ہیں آپ؟ نہیں چاہیے ہم کو ایسی چیز جو ہمارے بچوں کی جوانی، ہمارے بچوں کی عمروں کو، ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کرے. ارے آپ تو شفیق باپ ہیں، آپ تو شفیق ماں ہیں. آپ کا بچہ چولہے کے پاس جائے تو آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ کا بچہ گرم پتیلی کی طرف بڑھے تو آپ دوڑ پڑتے ہیں، آپ کے بچے کو کھانسی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ کا بچہ نزلے کا شکار ہو جائے تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اگر آپ کے بچے کو کوئی بیماری ڈاکٹر ڈائگنوز کر دے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ارے آپ واقعی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، مگر غور تو کرو، اگر آپ کا یہ طرز عمل آپ کے بچوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرنے کا سبب بنا، آپ کے بچوں کے کانوں میں جہنم کی کیل ٹھکنے کا سبب بنا، آپ کے بچے بغیر توبہ کیے مر گئے، قبر میں عذاب ہوا، جہنم کی آگ کی لپیٹ میں اگر آپ کی اولاد آ گئی، ارے یہ کیسے گوارا کرو گے؟ اے میرے سرپرستوں، اے میرے گھر کے سربراہوں، اے والدین، میری اس بات کو کان کھول کے سنو. خدا را اپنی جان پر، اپنے بچوں کی جان پر، اپنی دنیا اور آخرت کے مرلوں پر ترس کھائیے. اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنے گھروں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیجئے، اپنے گھروں میں سنتوں کو آنے دیجئے، اپنے گھروں میں نعتوں کو آنے دیجئے، اپنے گھروں میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو آنے دیجئے. دیکھیے کس طرح گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. بہرحال ماں کو چاہیے نیک اعمال کی کثرت کر کے والدین کی نیکیوں کی برکت اور اولاد کے لیے برکت کا ذریعہ بنے، بہت اثر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے اس سلسلے میں بالخصوص اپنی اولاد کو رزق حلال ضرور کھلائیے. اور غذا کا، رزق کا ایک اثر ہے. آپ جانتے ہیں کہ دودھ، جو ماں دودھ پلاتی ہے یہ خون سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتا ہے، غذا مال سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اب جس نے حرام کے مال سے غذا خریدی، حرام کے مال کا راشن لایا، حرام کے مال کا سامان لایا، اب اس کی بیوی جو حرام مال کھاتی ہے اور اس مال کا اثر اس کے خون پر، خون کا اثر دودھ پر، اور دودھ جو بچہ پی رہا ہے اس دودھ کا اثر اس کی اولاد پر. کتنا تسلسل ہے، کبھی غور کیا؟ آپ تو سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی بھلائی کے لیے سود لے رہا ہوں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر مجھے دعائیں دے گا، میرا بچہ بڑا ہو کر مجھ پر فخر کرے گا. بھول ہے آپ کی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کی بھول ہے. آپ کا بچہ آپ کا کبھی آپ کا نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کے بچے کی اگر آپ نے پرورش حرام مال سے کی ہے، آپ کے بچے کے اندر وفا کیسے آئے گی؟ آپ کا بچہ ماں باپ کا مطیع فرما بردار کیسے بنے گا؟
آج بڑے بڑے ماں باپ کو شکایت ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، ہمارا بیٹا ہمارے لیے بدتمیزی کرتا ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایسا، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایسا۔ ارے بیٹا ہمارے ساتھ ایسا، بیٹا ہمارے ساتھ ایسا، جب آپ نے بیٹے کی تربیت میں ہی شریعت کو ملحوظ نہیں رکھا، آپ نے بیٹے کی تربیت میں ہی، بیٹے کی پرورش میں ہی آپ نے اسے حرام کے لقمے کھلا دیے، تو اب بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو بیٹے کو حرام کھلانے کے بجائے، سود و رشوت کھلانے کے بجائے اپنے بیٹے کو حلال کے لقمے کھلائیے، کم کھلائیے مگر کھلائیے، حرام سے بچائیے۔ اگر سود پر آج بھی اگر آپ کا کاروبار یا آپ کے گھر کا ساز و سامان کھڑا ہے، ختم کر دیجیے۔ یہ سود اچھی چیز نہیں ہے، سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رشوت اچھی چیز نہیں ہے، رشوت حرام ہے۔ میں تو اسلامی بہنوں سے فریاد کروں گا کہ دیکھیے حضرت سیدنا کرمانی علیہ رحمہ کی بیٹی، وہ اس غریب شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن صرف توکل میں اس کو شک نظر آیا اور شوہر کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اور آج اگر شوہر کی آمدنی تھوڑی کم ہو جائے تو بیوی چلاتی ہے، بیوی لڑنے لگ جاتی ہے، زیادہ کما کے لائیں، فلاں کے گھر میں یوں، فلاں کے گھر میں یوں، فلاں کے گھر میں یوں۔ ارے نیک بن جاؤ، متقیہ بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عاشقہ بن جاؤ، مدنی انعامات کی حاملہ بن جاؤ، دعوت اسلامی کی مبلغہ بن جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے شوہر کے ساتھ بہترین مطیع و فرما بردار بن کر رہیں گی، اور شوہر کی کم آمدنی بھی ہوئی اور شوہر نیک اور بیوی نیک ہوئی اور اولاد بھی نیک ہوئی، اس کے حبیب کے صدقے میں اللہ اس کم آمدنی میں ایسی برکت عطا کر دے گا کہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی ضرورت بآسانی پوری ہو جائے گی، گھر امن کا گھیبارہ بنے گا۔ کوشش تو کریں، اپنے بچوں کی اس شکایت پر نہ جائیں کہ میرا بچہ میرا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو نیک اور پرہیزگار اور متقی اور اپنا فرما بردار بنانا چاہتے تو آئیے میں آپ کو اس کے لیے ایک اور فارمولہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ کار یہ کہ اپنے بچوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔